العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، کسی کا اچھا نصیب ہے، دنیا میں اسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، آسائشوں سے نوازا ہے، اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور کوئی انسان ہے جو پریشان ہے اپنے اپنے نصیب انسانوں کے، اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ کوئی زمین کا کوئی حصہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کر لیا ہے، زمین کا کوئی حصہ ہے جس پر مسجد تعمیر ہو گئی تو اس کا نصیب، اس حصے کا نصیب بلند ہو گیا۔ بہت ساری زمین ہے، لیکن ایک زمین وہ ہے جو مسجد کے اندر داخل ہو گئی، جس کے اوپر مسجد تعمیر ہو گئی، وہ زمین کا نصیب بلند ہو گیا۔ یہ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے اور روئے زمین کی سب سے بابرکت جگہ، سب سے مقدس جگہ مسجد ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ خیر بقاع الارض مساجدها، زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مسجد ہے، اور زمین کا بدترین حصہ بازار ہے۔ بازار کو ناپسندیدگی کے ساتھ ذکر کیا اور مسجد کو محبوب جگہ بتلایا۔ یہ مسجد جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کو مسجد کہا ہی اسی لیے جاتا ہے، مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس مسجد کا، اس جگہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے دیکھ دیتا ہے، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ کی عبادت انجام دیتا ہے۔ اسی لیے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ نماز کی جگہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اور اس مسجد میں ایسا نہیں کہ صرف چند عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، کچھ نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، دعا مانگ لی اور تسبیحات پڑھ لی، مسجد کا کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ مسجد میں، اس مسجد کے ذریعے دین کی دعوت بھی دی جاتی ہے، مسجدوں سے دین کی تعلیم بھی ہوتی ہے، دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، اور شریعت کے احکامات بھی لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ معاشرے میں جو خرابیاں پنپ رہی ہیں، ابھر رہی ہیں، ان کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ان سے روکنے کی لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے۔ اس مسجد سے دین کی تعلیم بھی ہوتی ہے، دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، دین کی اشاعت بھی ہوتی ہے، اور یہاں سے لوگ دین سیکھ کر بھی جاتے ہیں، دین پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور اس مسجد سے امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے، معاشرے میں لوگوں کو مل جل کر رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس جگہ کو، جو امن کی جگہ تھی اور لوگوں میں جہاں سے محبت تقسیم کی جاتی تھی، اس جگہ کو نفرت کی جگہ بتایا جا رہا ہے،
مسجدوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، بعض مساجد پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ابھی ماضی قریب میں بابری مسجد کا جو معاملہ ہوا اور اس پر جو فیصلہ ہوا وہ ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک داغ بن کر پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آج کل جو سرگرم ہے گیان واپی مسجد کا معاملہ، یہ بھی اس سلسلے میں بھی جو نچلی عدالتوں کا رویہ رہا ہے ابھی وہ بھی قابل افسوس ہے۔ اور اس کے بعد اس مسجد میں نماز پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 20 لوگ نماز پڑھیں گے، اور پھر وہاں پر جو فوارہ لگا ہوا ہے اس کو شیولنگ بتلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو وہ نماز کی اجازت تو وہاں سے مل جاتی ہے، لیکن جو وضو خانے کا حصہ ہے جہاں پر فوارہ لگا ہوا ہے، حوض ہے، اس کا گھراؤ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں جائے گا۔ حالانکہ بتانے والوں نے بتایا کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں اس مسجد کے آس پاس جو غیر مسلم حضرات کے رہتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ وضو خانہ ہے، حوض ہے، اس کے اندر جس طرح ہندوستان کی بہت سی مساجد میں حوض بنے ہوئے ہیں اور درمیان میں فوارہ لگا دیا گیا، اسی طرح اس مسجد میں بھی لگا ہوا ہے۔ وہ لوگ خود اس کو شیولنگ نہیں مانتے، لیکن بلا وجہ معاملے کو تول دیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے اس کو اچھالا جا رہا ہے اور نفرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اسی طرح اور بھی بہت سی مساجد وہ نشانے پر ہیں اور ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ میڈیا ان معاملات کو اچھالتا ہے اور ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ ابھی بہت سے لوگوں کو معاملہ پتہ ہی نہیں گیان واپی مسجد کہاں ہے اور اس کا اصل معاملہ کیا ہے، اس سے واقف ہی نہیں اور اس کی فکر بھی نہیں۔ ہم یوٹیوب پر اور نیٹ پر بہت ساری چیزیں دیکھ ڈالتے ہیں، لیکن ہماری عبادت گاہوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم معاملے کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ معاملہ جو مسجد کا معاملہ ہے، یہ گیان واپی یہ محلے کا نام ہے، بنارس میں جس کو وارانسی بھی کہتے ہیں، وہاں ایک محلے کا نام ہے، اس محلے کے نام پر وہ مسجد بھی ہے۔ غیروں کی طرف سے سازش ہو رہی ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مغل بادشاہ مشہور اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ گزرے، انہوں نے ایک مندر کو مسمار کر کے اور وہاں پر مسجد کو تعمیر کیا۔ حالانکہ یہ بالکل تاریخی حقیقت کے خلاف بات ہے، اور یہ مسجد تو ان کے جو پردادا تھے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، اس زمانے میں تعمیر ہو چکی تھی۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسجد تو اکبر کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، اورنگزیب تو ان کے پر پوتے ہیں، تو اورنگزیب اس کی تعمیر کیوں کرائیں گے؟ وہاں پر پہلے سے مسجد موجود تھی۔ بہت سی تاریخی چیزیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس معاملے کو بلا وجہ تول دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے تو ہم اپنے حد تک جو کوشش کر سکتے ہیں مسجدوں کی حفاظت کے لیے اور مسجدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد کی حفاظت فرمائے اور تمام دینی مدارس کی حفاظت فرمائے۔ دین کے قلعے ہیں، اگر یہی محفوظ نہیں رہے، اگر یہی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ جو مسجدیں مسلمانوں کے معاشرے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، جہاں پر مسلم آبادی ہوتی ہے، مسلمان گھر ہوتے ہیں، وہاں پر مسجد بھی ہوتی ہے، اور مسجدوں کی تعمیر کا کام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ خود آپ اس میں شریک ہوئے، صحابہ نے اس مسجد کو مل کر تعمیر کیا۔ تو مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدوں کی تعمیر کی بھی فکر کریں، مسجدوں کی تزئین کی بھی فکر کریں اور مسجدوں کو آباد رکھنے کی فکر کریں۔ یہ مسجدیں اسی وقت محفوظ ہوگی کہ جب مسجدوں کا ہم سے جو مطالبہ ہے ہم وہ پورا کریں۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن 5 وقت جب مؤذن آواز لگاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کیا ہم کو آواز نہیں سنائی دیتی؟ ہم مسجدوں میں کیوں نہیں حاضر ہوتے؟ اور جب انہی مسجدوں پر پابندی لگا دی جائے، ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب مسجدوں میں جانے کو منع کر دیا گیا تو لوگ واویلا مچا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جب مسجدیں کھلی تھی تب ہم نے کون سے مسجدوں کو آباد رکھا تھا، اور جب مسجدیں دوبارہ کھول دی گئی تو ہم نے کون سے مسجدوں کو آباد کر دیا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ جب مؤذن ہم کو آواز دے تو ہم اس پر لبیک کہیں، عملی طور پر مسجد میں جائیں، نمازوں کو پڑھیں، اور بڑی بشارتیں ہیں۔ مسجدوں کو آباد رکھنے والوں کی ایمان کی گواہی دی گئی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ تو گویا جو شخص مسجد میں آ رہا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ڈھیروں خرابیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں لیکن اس کا ایمان محفوظ ہے۔ مسجد میں آنے والا اس کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، وہ نماز بھی قائم کرتا ہے اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ قرآن پاک اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ اور جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے، جس کو یہ فکر ہو کہ ہم نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے اور فجر کے بعد نکلے ہیں تو ہم کو ابھی ظہر کے لیے مسجد میں پہنچنا ہے، ظہر پڑھ کے نکلے اور یہ فکر ہے کہ ابھی عصر کی اذان ہوگی تو پھر ہم کو مسجد میں حاضر ہونا ہے، عصر کے بعد نکلے تو مغرب میں پہنچنا ہے، مغرب کے بعد عشاء میں پہنچنا ہے۔ جس شخص کا دل مسجد میں ہو وقلبہ معلق بالمساجد، تو اس کے بارے میں بشارت ہے کہ قیامت کے دن 5 لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اس کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ ہم کسی ضرورت سے باہر نکلیں، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے باہر نکلیں تو ہم کو مسجد میں حاضر ہونا ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد سے جس کا تعلق ہے، اس کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ یہ روئے زمین کا سب سے مبارک حصہ ہے، لہذا ہمارے اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جن مسجدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے سلسلے میں ہم جو کوشش کر سکتے ہیں، کم از کم دعا کر سکتے ہیں، ان کی حفاظت کی دعا کریں، ان کو محفوظ رکھنے کی دعا کریں، عدالت سے صحیح فیصلہ ہمارے حق میں فیصلہ ہے اس کے لیے دعا کریں، اور جو کوشش کر سکتے ہو کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اگر ہمارے محلے کی مسجد ویران ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کبھی خدا نخواستہ آگے چل کر اس مسجد پر بھی تالا ڈالنے کی کوشش کی جائے اور اس وقت پر ہنگامہ کریں تو ہمارے لیے وہ مفید نہیں۔ ہم مصیبت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ اگر ہم
اس کی ناقدری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ بہت زبردست ہے، وہ نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے۔ ابھی ہمیں موقع ملا ہوا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجدوں میں آ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں اور باقی نمازیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ایسا ہو کہ مسجدوں کے راستے ہمارے لیے بند کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی اور دین کے دلوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مسجدوں کے سلسلے میں کورٹ میں معاملہ گیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے موافق فیصلہ آئے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔